السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ کیا گستاخ رسول ہمیشہ کے لیے کافر ہو جاتا ہے اور وہ رجوع نہیں کر سکتا؟ کیا ایسا شخص ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا اور کافر ہی مرے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا گستاخ رسول کو فوراً قتل کر دیا جائے گا اور اس کو کون قتل کرے گا؟ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے 2 فتوے پیش کروں گا۔ آپ حضرات ان دونوں فتووں کو بغور سماعت تو چلیے سنتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے اس بارے میں کیا فتویٰ دیا ہے، کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ حضرات کی اسکرین پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نظر آ رہا ہوگا جس کا عنوان ہے کیا گستاخ رسول ہمیشہ کے لیے کافر ہو جاتا ہے۔ سائل نے سوال کیا، حضرت میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ گستاخ رسول دائمی طور پر کافر ہو جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی گستاخ رسول پھر سے رجوع نہیں کر سکتا، مطلب مسلمان نہیں بن سکتا؟ اور کیا واقعی گستاخ رسول مسلمان نہیں رہ سکتا اور شریعت کی روح سے کافر رہے گا اور کافر ہی مرے گا؟ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا شخص بھی اگر صدق دل سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ حکم نہیں ہے کہ وہ توبہ کے بعد بھی کافر ہی رہے گا اور کافر ہی مرے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ اب دوسرا فتویٰ بھی آپ حضرات اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کا عنوان یہ ہے، اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے نعوذ باللہ تو اس کی سزا موت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس گستاخ کو قتل کرنے کی ذمہ داری کس کو ہوگی، عام پبلک کی یا حکومت؟ کیا اس کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا؟ اب اس کا جواب بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود شرعیہ کے نفاذ کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے، عام پبلک پر نہیں۔ نمبر 2، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول کی جا سکتی ہے، کما ہوا مذہب الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو ان دونوں فتووں کی روشنی میں آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ حضرات اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔